أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين. والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد والقرآن الحميد وقوله الحق والأحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس قلیل سے عبادت، اس قلیل سے عزاداری کو قبول کرے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے اس فرش عزا پہ آئے ہیں، جس مقصد زندگی، بلکہ الفاظ بدل کے کہوں جس زندگی سے زندگی لینے آئے، جس رگے زندگی سے حیات پانے آئے، جس فرش سے گنہگار آ کے طہارت پانے کے لیے آئے، اس مقاصد حیات میں فی دنیا والبرزخ والآخرہ کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے. آغاز مجلس کی ٹاپک کیونکہ ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، لہذا ہمارا ٹاپک اس مجلس کے سلسلے میں ہوگا سیدہ زہرا ٹو یبنہ زہرا. مطلب سیدہ زہرا سے لے کے یبنہ زہرا تک پہنچنا ہے، اور آیت قرآن حدیث معصومین کو ساتھ ساتھ میں اور زندگی اہل بیت کو لے کے اس مقصد حیات تک پہنچیں گے. عزیزان محترم، ہم نے جو سورہ چنا وہ سورۃ العصر ہے، کیونکہ سورۃ العصر دکھتا تو ہے چھوٹا مگر مقصد حیات اس میں چھپی ہوئی ہے.
اور اگر انسان بنا مقصد کا زندگی جی رہا ہے تو ہمارے آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، اور جب مر جاتا ہے تب انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں والعصر، اللہ ٹائم کے قسم کھا رہے ہیں۔ اب بعض مفسرین کہہ رہے کہ یہ عصر عاشورہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں امام وقت ہے۔ آپ عصر سے لے کے جو بھی میننگ نکالے، سب سے اول ترین چیز سمجھنے کے لیے is why did Allah swear upon take oath of عصر of time۔ اگر ہمارے آپ کے زندگی میں ایسے مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں کوئی قسم لینا ہوتا ہے تو ہم چھوٹی چیز کی قسم نہیں لیتے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میرے وائی فائی کی قسم، کہ میرے موبائل کی قسم، کہ خدا نخواستہ اس کرسی یا میز کی قسم یا ٹیبل کی قسم، ایسی چیز کا قسم کھائیں گے، کہیں گے اللہ کی قسم، جبکہ اللہ کی قسم کھانا نہیں چاہیے ہماری آپ کے معاملے میں۔ خدا سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے اکبر الاکبرین ہے کہ ہماری چھوٹے موٹے معاملات میں اللہ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ انوالو ہے کیونکہ وہ شاہد ہے اور شہید ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم اپنے آپس کی چیزیں، اللہ قرآن میں بھی بہت کم مرتبہ اپنے خود کے قسم کھاتے ہیں، دوسرے چیزیں کے قسم کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ امپورٹنس دکھا رہے ہیں۔ اور اللہ بڑے کبیر ہستی ہے جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ سیدہ زہرا ارشاد فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ کو سمجھتے سمجھتے ہم سمجھ نہیں سکتے، بس سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو سمجھ لیا۔ تو خدا کے قسم ایسے نہیں کھاتے، کبھی کوئی قرآن کا قسم کھائے گا، کوئی اپنے اولاد کے قسم کھاتے ہیں، والدین کے قسم کھا لیتے ہیں۔ مطلب جو چیز آپ سے امپورٹنٹ ہے اس کی قسم آپ کھائیں گے تاکہ آپ کی بات پہ وزن آ جائے، آپ کی بات کی امپورٹنس سمجھ میں آئے۔ لہٰذا اللہ قرآن میں وقت کا قسم کھا رہے ہیں، ٹائم کا قسم کھا رہے ہیں۔ دیٹ مینس ٹو سے ٹائم ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اگر پانی کی طرح بہہ جائے اس کو واپس نہیں لے آ سکتے، بلکہ آج کا سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ پانی کو آپ ریسائیکل کر سکو گے، مگر مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ ٹائم کو کیسے ریسائیکل کریں گے۔ اس بیتا ہوا مومنٹ، اس بیتا ہوا وقت، کہیں پہ ایک پوسٹ پڑھا تھا ہم نے کہ آپ کو اگر ایک منٹ کا 60 سیکنڈز کی ویلیو سمجھ میں آنی ہے، اس بندے سے پوچھو جن کا 1 منٹ کے وجہ سے فلائٹس کے گیٹ بند ہو گئے، جس کا ٹرین چھوٹ گیا ہو، وہ 1 منٹ از دیٹ امپورٹنٹ۔ اور ہمارے کتنے گھنٹے ہم ٹی وی کے سامنے گزار لیتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ ہم کوئی مجلس سن رہے، کہ اعمال سن رہے ہیں، ڈرامہ سن رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آج سے نہ مووی دیکھو، نہ ڈرامہ دیکھو، نہ ڈاکیومنٹری دیکھو جس سے آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہو تو بے شک سیکھو۔ آج کل تو بچے کے لیے کارٹونز بھی بن رہے ہیں، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، لیسن ہوتا ہے، تو انٹرٹینمنٹ کا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ حاصل کرنے کا لیسن بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسی چیزیں انتخاب کریں ہمارے وقت کو گزارنے کے لیے کہ جو امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں۔ جب ہمیں ہمارے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن کہ انہوں نے میرا وقت ایسا ویسٹ کیا، پھر ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ why did we waste our time۔ So ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں ٹائم کا، اور ٹائم اسی لیے اللہ ہم کو ٹائم دیتے ہیں، ہمارا کہتے ہیں نا لائف ٹائم۔ ہم اہل بیت سے کیا کہتے ہیں، بی بی زہرا آئی لو یو ٹل دی اینڈ آف مائی لائف اینڈ بیونڈ۔ ہم کو کسی کو آئی لو یو بھی کہنا ہے تو جانے کہ کہاں پہ دل لگا رہے ہیں، کس ہستی کے ساتھ دل لگا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی ہستی سے دل لگائے کہ ہمارا وقت نکل جائے اور وہ دل دنیا ہی میں رہ جائے۔
کیونکہ یہ سینہ آپ کے ساتھ قبر میں آئے گا، جہاں پہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے کہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا آپ کے امام کے ساتھ۔ گویا امام کون ہے؟ امام وقت۔ امام کون ہے؟ امیر المؤمنین، ایک عالم دین تھے، ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ عالم دین تھے، اور یہ غیبت کے رولز کے خلاف ہوتے ہیں کہ انسان نام نہ لے۔ اس عالم دین عالم تھے، مگر جب انتقال ہوا، اس کے بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹا پوچھ رہے بابا ذرا یہ بتائیے کہ عالم برزخ کیسا ہوتا ہے؟ عالم ارشاد فرمارے پہلے قبر کی تو پوچھو، فشار کی تو پوچھو کہ بابا کیا ہوا؟ تو مجھے قبر میں منکر اور نکیر پوچھتے تھے کہ امام کون ہے؟ ہم کہتے رہے علی ابن ابی طالب، وہ مارتے گئے، کوڑے مارتے گئے، عالم ہے، ہم جیسے جاہل نہیں، کوڑے مارتے گئے۔ تو بابا کیوں کوڑے مارتے گئے؟ تو عالم دین ہے، اتنے بکس لکھے ہیں، اتنے ہدایت کیے، اتنے مجالس برپا کیے ہیں، کہ نہیں کوڑے مارتے گئے۔ آخر میں نے پوچھا ہاتھ جوڑ کے کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ مولا تو امیر المؤمنین ہی ہے، مولا تو علی ابن ابی طالب ہی ہے، مولا مشارق المغارب ہی ہے، تو کوڑے کیوں مارتے ہیں؟ تو منکر اور نکیر کہہ رہے ہیں کہ زبان سے بول رہے ہو امام علی ہے، مگر زبان سے کہہ رہے ہو کہ امام علی ہے، مگر نامہ عمل کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو امام مانا تھا، دل میں کسی اور کی امپورٹنس لے کے آئے تھے، دل میں کسی اور کو پرائیورٹی دیا تھا۔ تو پھر کہاں سے آپ کا امام علی ہوا؟ تو جب کہا جاتا ہے کہ you will be raised with your imam, that imam is not امام علی ابن ابی طالب، it is جس کو ہم بناتے ہیں امام۔ علی علی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ علی کو ہماری حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں علویت کو اپنی زندگی میں اس طرح لانا ہے کہ ہمارے ہر ایک کام سے پہلے ہم سوچیں کہ آج کے پردہ غیب میں جو علی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ وہی کام کرتے؟ کیا وہ وہی جملے کہتے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ وہی بیہیویئر اور ایکشن اور ریئیکشن دکھائیں گے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ علی تو وہ تھے کہ جب دشمن نے لعاب دہن پھینکا تو علی رک گئے اور کہا اگر وار کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، اگر وار کروں گا تو صرف رب کے لیے کروں گا۔ اور جس امام کے اعمال کیے، کہتے ہیں کہ دعا اور دوا ساتھ میں جاتے ہیں، ہم دعا بھی کریں گے مگر پینیڈول بھی ساتھ میں لیں گے نا، تو ہم اعمال کر رہے ہیں، دوا کہاں پہ ہے؟ وہی کاظم الغیظ، ہم کچھ نہ کریں، صرف چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں۔ پہلے ہمارے غصے پہ قابو رکھیں، ایک غصہ، دوسرے جھوٹ، یہ دو چیز سے اگر ہم بچیں گے نا تو گویا ہمارے دوسرے گناہ بھی کم ہوتے جائیں گے۔ مقصد زندگی پانے آئے ہیں، سورۃ العصر اٹھائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کہتے ہیں قرآن میں وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، everybody knows it, but لِيَعْبُدُونَ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں اللہ بتا رہے ہیں کہ you are created for a goal۔ اب آپ سوکر کی میچ کا ایگزامپل لیں، 90 منٹس کوئی فیلڈ میں دوڑ رہا ہے، ایک بال ہے، اس بال کو گول میں ڈالنا ہے، 90 منٹس کوئی وہاں سے لے کے وہاں تک بال کو گھماتا جا رہا ہے، یہاں وہاں ہر جگہ پہ پھینکے بال، کبھی سائڈ میں پھینکے، کبھی بیچ میں پھینکے، کبھی وہاں پھینکے، کبھی وہاں پھینکے، مگر گول میں نہ ڈالے تو کیا وہ اس کے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ 90 منٹس کے گیم میں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہو مگر بال کو گول پہ نہیں لگاتے تو آپ کی بھاگ دوڑی فالتو، بیکار۔ مگر ایک بندہ ہے وہی فٹ بال فیلڈ میں، وہی سوکر گراؤنڈ میں، جو بال کو لے کے کم دوڑتا ہے مگر بال کو گول میں ڈال دیتا ہے، اس کا دوڑنا اللہ یہ نہیں پوچھنے والے کہ آپ نے کتنا دوڑا۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ لکس ایٹ کوالٹی ناٹ کوانٹٹی۔
اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنا دوڑا اپنی زندگی میں. اللہ یہ پوچھے گا کہ بول کو گول میں ڈالا کہ نہیں ڈالا. لہٰذا ایک چھوٹی سی گیم میں گول ہے, ایک چھوٹی سی گیم میں مقصد ہے, تو ہمارے آپ کے اتنی بڑی زندگی بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی خوبصورت مشین اللہ نے کریٹ کیا, اتنی سپر مشین اللہ نے کریٹ کیا کہ جس مشین نے اس موبائل جیسا مشین کریٹ کیا. عزیزان محترم, ہم اگر زندگی میں دیکھتے ہیں تو بڑے سے بڑے جو فیکٹریز ہوتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے فیکٹریز جو ہوتے ہیں, چھوٹی سی چیز بنانے والے, بڑے چیز بنانے والا ہمیشہ جب بناتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ جو بھی چیز بناتے ہیں ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ دیتے ہیں. چاہے آپ موبائل دیکھو, ایک اپلائنس دیکھو, ہم خواتین کا مجمع ہے, جوسر ہو گیا, بلینڈر ہو گیا, ساتھ میں ایک یوزر مینوئل ہوتا ہے, گائیڈ بک ہوتا ہے نا. اچھا, ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اتنی بڑی مشین کو کریٹ کرے, دنیا میں لے کے آئے, بنا مقصد کے, بنا گائیڈ بک کے, بنا ہیلپ لائن کے؟ تو لہٰذا سمجھ میں آ گیا کہ اتنی بڑی مشین جو اللہ نے کریٹ کیا, اسی لیے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, بہار الانوار میں ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کیوں؟ آپ اپنے باڈی کو نہیں سمجھ سکتے. آپ, ہم سب, ہمارے جو باڈی کے ڈائجسٹیو سسٹم ہے, ہم نے کھانا کو منہ میں ڈالا, لعاب دہن نے پروسیس کیا, حلق سے آپ نے اسوفیگس سے نگال دیا, اسوفیگس سے وہ کہاں پہ گیا؟ فوڈ پائپ سے پیٹ میں گیا, پیٹ میں جانے سے پہلے کتنا پروسیس ہے, کڈنی نے پیوریفائی کر کے بلڈ بنایا, بلڈ نے جا کے فلو کیا آرٹریز میں, اس کھانے میں سے امان, ہم نے جسٹ جو لقمہ کی بات کریں, ایک لقمہ, ویری سمپل چیز, اس کو ہم نے کھا لیا, ہم نے نگال دیا, ہمارا کام ختم. اس میں سے کتنا فوائد, کتنے بینیفٹس اور کون سی چیز ویسٹ میں جا رہے, وہ باڈی کریٹ کرے, یہ کون کر رہا ہے؟ تکبیر, تکبیر, کون کر رہا ہے؟ رب العالمین کر رہے. ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائے, تبھی تو تھوڑی سی بخار ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. کبھی کبھار ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے, جی پی بتا دیتا ہے کہ آپ کو اور اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, چاہے ENT ہو, چاہے ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہو, چاہے لیور کا اسپیشلسٹ ہو, چاہے بونز کا اسپیشلسٹ ہو, مطلب ہر چیز. اور وہ بھی کبھی کبھار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے آپ کو اب رب سے دعا مانگنی پڑے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی مشین کریٹ کرنے والا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا انسان جیسے مشین کریٹ کرے جس کو عقل جیسے نعمت عطا فرمائے, اور وہ عقل کے مطابق بڑے بڑے مشینز کریٹ کرے جو یوزر گائیڈ دے. اچھا, انسان مشین کریٹ کرے اور یوزر گائیڈ دے, اللہ مشین کریٹ کرے اور یوزر گائیڈ نہ دے. نعرے تکبیر, نعرے حیدری, بابا سے بلند ترین صلوات, اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا عدد ما هب. لہٰذا اگر کسی سے پوچھے تو یوزر مینوئل کیا ہے تو ہم کہیں گے قرآن المجید. اور اگر کوئی پوچھے, اچھا یوزر مینوئل ہوگا انگلش میں, پیچھے ہوگا, آج کل چائنیز بہت آگے بڑھ گئے, چائنیز میں ہوگا. اور نہ بھولے کہ آج کل ایران تو چائنیز سے بھی زیادہ آگے آ گئے, مگر فارسی میں ہوگا, انگلش فارسی ہوگا. ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا وہ لینگویج کو, تو لہٰذا وہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ہیلپ لائن, ٹول فری نمبر کال کرے, تب آپ کو انسٹرکشن ملے گا کہ یہ مشین ہم نے خریدا ہے, ایپل یا سیمسنگ کا موبائل ہم نے خریدا ہے, چاہے ایپل ہو, چاہے سیمسنگ ہو, چاہے کوئی بھی کمپنی ہو, آپ بولے کوئی بھی چیز ہو,
उस पे नीचे हेल्प लाइन होगा, आप हेल्प लाइन को डायल करेंगे। हेल्प लाइन को जब आप डायल करोगे तो आप पूछेंगे कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मुझे एक्सप्लेन करो, तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा। लिहाजा कुरान मजीद अगर अरबी जुबान में है, हम और आपको समझ में नहीं आ रहे, तभी तो अल्लाह ने 14 हेल्प लाइन दिया है। तभी तो अल्लाह ने 14 हेल्प लाइन दिया है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर कोई आके मुझे पूछे कि हमने हेल्प लाइन लगाया मगर हमको हेल्प नहीं मिलेगा, तो हम पलट के कहेंगे शायद, हम पलट के कह सकते हैं कि शायद आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार। माशाल्लाह, आप पहुंच गए, सलामत रहे अली वाले। और सवाल ये है कि अली था पहला नंबर। फैजान मोहतरम, आप अगर कोई भी मोबाइल में नंबर डायल कर रहे हो, एक नंबर यहाँ से वहाँ करेंगे तो आप रात भर क्या जिंदगी भर मिलाएंगे तो वही बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नंबर का वहाँ से वहाँ कर दिया। अली अल्लाह ने भेजा, अली को नंबर 1 आपने चौथे पे गिरा दिया, तो कैसे आपको हेल्प मिलेगी? नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली। फैजान मोहतरम, लिहाजा हेल्पलाइन से हम पूछे कि लियाबुदून से क्या मतलब। हम और आप समझ रहे हैं मतलब मुसल्ले, इबादत बिछाओ, नमाजें पढ़ो, दुआएं पढ़ो। पूरी लाइफ में आप कितने नमाजें पढ़ेंगे? एक दिन 24 आवर्स में 17 मिनट्स की नमाज होती है, किसी की तो उसमें उससे भी कम हो जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता एक रकात में। आप सुन्नत भी पढ़ेंगे तो आपके 51 मिनट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप आमाल करेंगे, दुआएं करेंगे, इबादत करेंगे, कितने घंटे? 3, 4, 5, वो भी जब मुसीबत सामने आती है भाई बहन। नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डेज, कमाना भी है, लाइफ जीना है, बच्चे के ख्याल रखना है, काम कितने हैं घर पे। हमारी इबादत 24 आवर्स में से शायद हम पकड़ ले बेनिफिट ऑफ डाउट 4 आवर्स, बाकी के 20 घंटे तो क्या हम इबादत से खारिज है? तो आइए सलमान से पूछते हैं कि इबादत क्या है, क्योंकि सलमान ने सही हेल्पलाइन पकड़ा था। और जो कह रहे कि शियो अली के शिया सहाबा में नहीं मानते, तो क्या सलमान और अबू दर और मिक़दाद और कंबर और फिज़ा और अस्मा क्या सहाबा नहीं थे? शियो सहाबा को मानते हैं, मगर उनको जो रसूल के कहने पर अली को माने थे। लिहाजा लोग ने जाके कहा, या रसूल अल्लाह, सलमान कह रहा है कि वो पूरी रात इबादत कर रहे हैं, मगर हमने देखा सलमान को सोते हुए। हमने सलमान को देखा अपने नजरों से कि वो सो रहा था, तो सलमान ने कैसे इबादत की पूरी रात? तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते सलमान को बुलाए। हजरत सलमान आए, जी हुजूर फरमाइए, हाथ जोड़ के। रसूलुल्लाह मुस्कुरा के कह रहे हैं, सलमान जरा ये बताइए, सब कह रहे हैं, अरे नथु कह रहे हैं कि आप पूरी रात सो रहे थे हमारे नजरों के सामने। कौन कह रहा है? सब कह रहे आप सो रहे थे, मगर आप दावत दे रहे कि इबादत करें। तो हजरत सलमान मुस्कुरा के कह रहे हैं, या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि आप अगर वजू के हालत में सो जाएंगे तो गोया पूरी रात इबादत में निकल गई। तो मैंने वजू किया और सो गया। तकबीर, तकबीर। फजानी मोहतरम, रसूलुल्लाह ने एक दिन ये भी पूछा था कि ये बताइए कौन है जो दिन भर के रोजाना कुरान खत्म कर लेता है? अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं हम। अगेन सब खड़े हुए, नहीं हमने तो देखा, मजदूरी कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, आप वो कर रहे थे। तो आपने कब किया? दोबारा रसूलुल्लाह के पास गए। चागली चुगली की बात की आदत जो है ना, फैजान मोहतरम, चागली चुगली की आदत, यहाँ की बात वहाँ, गीबत, फितना, तोहमा, ये आप जान लीजिए कि किसकी सुन्नत है। हम वो है जो अली और औलाद अली की सुन्नत पे चलते हैं। हम वो है जो रसूलुल्लाह के
امیر المؤمنین کے سنت پہ چلتے ہیں تو ہم کو جاننا چاہیے کہ ہمارے لائف میں ایکشن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ٹیچنگز کے خلاف نہ دیں، اہل بیت کی ٹیچنگ سے خلاف ہم نہ جائیں، ہمارے ڈیلی ایکشن میں ہم کچھ بھی بولے ہم پہلے سوچیں. تو لہٰذا اگر ہم چاگلی چگلی غیبتیں کر رہے تو ہم جان لیں کس کی سنت ہے یہ. تو پھر کس حق سے ہم علی والے بولتے ہیں اپنے کو؟ کس حق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ چلتے ہیں جبکہ ہمارے زبانی پہ ہم بول رہے ہیں مگر عملی طور پہ نہیں بولتے؟ اب سمجھ میں آیا یہ سورہ کیوں انتخاب کیا. لہٰذا اعزان محترم جب اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر تو ہم سمجھ لے کہ لوگوں جا کے رسول اللہ سے شکایت کرنے لگے کہ علی تو دوسرے کام میں تھے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں علی کو قرآن پکڑتے ہوئے. تو رسول اللہ امام علی کو بلاتے ہیں، علی کو بلا کے پوچھتے اے علی بتائیے آپ ایسے دعوت کرتے کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص سورۃ التوحید پڑھ کے اگر انسان دن میں پڑھ لیتا ہے یا کبھی بھی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو گویا ایسا ثواب مل جاتا ہے کہ قرآن ختم کر دیا تو میں نے 3 دفعہ اخلاص پڑھ دیا. تو کوئی جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ لیعبدون سے کیا مراد؟ امام کہہ رہے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون، معرفت حاصل کرنا مطلب عبادت. اب آپ معرفت جب حاصل کر لیتے ہو، آپ سمجھ جاتے ہو کہ ہم کتنے حقیر ہیں، رب کتنے کبیر ہے، اس معرفت کے ساتھ پھر آپ سو بھی جائیں نا تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے. اس معرفت سے آپ اگر قرآن کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کرو نا تو اس میں جیسے امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں پورا قرآن میں سورۃ الحمد پورا قرآن میں سمایا ہوا ہے، پورا سورۃ الفاتحہ بسم اللہ میں سمایا ہوا ہے، پورا بسم اللہ بائے بسم اللہ میں سمایا ہوا ہے. اور میں انا علی نقطہ تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ جو ڈاٹ ہے وہ میں علی ہوں. اب کوئی اگر سمجھے کہ ڈاٹ کیا ہے، ڈاٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے عزیزان محترم، تو پھر آج سمجھ لیجئے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج ہم اگر کوئی ویب سائٹ میں یا کوئی کوڈنگ میں ایک ڈاٹ یہاں کا وہاں کر لے تو آپ کا ویب سائٹ کھلے گا ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا نا کہ رونگ نمبر ڈائل کرنا کیا ہوتا ہے، کہ رونگ نمبر ملانا کیا ہوتا ہے. ڈاٹ کو آپ یہاں سے وہاں کرو تو کیا ہوتا ہے. تو معرفت کے ساتھ اگر آپ بسم اللہ بھی پڑھو تو یہ زندگی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں اتنا علم ہے، اس میں پورا علی بن ابی طالب کے اعمال کی وجود ہے. بس ہم معرفت لے کے آئے، غور و فکر کرے. اور عزیزان محترم اگر معرفت جاننا ہے نا تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ خطبہ فدقیہ کی طرف توجہ لائیں گے اور دیکھیں گے کہ سیدہ زہرا نے کس طرح معرفت دکھایا ہے، کس طرح معرفہ کے پر پہ پرواز ہوئے ہیں اور کس بلند ترین درجہ پہ تھے کہ جہاں سے ہم سیدہ زہرا کے سکھائے ہوئے نقش قدم پہ ہم امام زمانہ یوسف زہرا تک پہنچیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح حجت ہے زہرا امام کے لیے، کیونکہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حجت ہے خدا کے عالمین کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ کے حجت ہماری دادی زہرا ہے. لہٰذا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ زہرا از اونلی فار لیڈیز، نہیں، زہرا تو وہ کری ہے جو رسالت کو اور نبوت کو ختم کرتے ہیں اور امامت کو شروع کرتے ہیں. اور زہرا کے بغیر نہ رسالت مکمل ہے نہ امامت کمل ہے.
نہ رسالت کامل نہ امامت مکمل، مگر اس معرفت کو سمجھانے کے لیے زہرا کو دربار میں جانا پڑا۔ اس معرفت کو سمجھنے کے لیے زہرا کو بازار کے راستے سے نکلنا پڑا۔ ایک دروازہ وہ تھا جو حجرے سے نکل کے سیدھا سیدھا مسجد نبوی تک پہنچتا تھا، مگر اگر زہرا وہ راستہ لیتی تو جنہوں نے 1.25 کے درمیان ہونے کے باوجود، 1.25 لاکھ لوگ کے پریزنس کے باوجود غدیر کو انکار کر دیا نا، وہی لوگ زہرا کے دربار میں جانا انکار کر لیتے۔ تو گویا زہرا کا دل کہاں پہ دھڑکتا ہے۔ چلے ہم اور آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کی طرف روانہ ہو جائے۔ اب آپ دلہ کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شریعت طرف سے السلام علی الحسین، حسین کی آواز بلند ہو، وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو زہرا کے سفید بالوں پہ، میرے سلام ہو زہرا کی ٹوٹی ہوئی کمر پہ، میرے سلام ہو 4 گھنٹے ٹوٹی پھسلیوں کے دربار میں کھڑے ہونے پہ، میں قربان جاؤں شہزادے دادی جاب کی مصیبتوں پہ۔ فرماتے ہیں کہ زہرا کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا، اور 4 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ کیوں آئی ہو؟ زہرا کے ایک ایک پیشی کو نکارا گیا، صدیقہ کو صادقہ کو جھٹلایا گیا۔ گویا جب زہرا گھر واپس آئی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسند پہ آ کے ایک بڑھیا بی بی بیٹھ گئی۔ زینب طرف کے کہہ رہی ہے، اے عزیزہ، اے بزرگوار، اے خاتون عظیمہ، یہ میری ماں کی مسند ہے، یہ زہرا کی مسند ہے، آپ کہیں اور پہ بیٹھ جائیے۔ ماں دربار گئی ہے، دربار سے واپس آئے گی تو مصلی پہ بیٹھ جائے گی۔ زہرا طرف گئی، کہنے لگی زینب اپنی امی جان کو نہیں پہچانا۔ زینب طرفنے لگی، کہیے اماں جان دربار گئے تو بال سیاہ تھے، واپس آئے تو کمر بھی جھک گئی، بال بھی سفید ہو گئے۔ تو زہرا کہتی ہے زینب میں نے ان آنکھوں میں، ان نگاہوں میں وہ نگاہ دیکھی جو حسین کو کربلا میں شہید کریں گے، اور خدا تیرے پردے کی خیر کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔